السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی وإلی عاد اخاہم ہودا۔ باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وإلی عاد، اور طرف عاد کے، اخاہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذ انذر قومہ بالاحقاف، کہ جب اس نے یعنی ہود نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر خبردار کیا۔ الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ فیہ عطاء و سلیمان، اس روایت میں عطا اور سلیمان ہیں، عطا بن ابی رباح اور سلیمان بن یسار۔ ان عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا قول ہے، فرمان ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے ایک سخت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ۔ صرصرن شدیدتن، صرصر کا مطلب ہے شدید، یعنی تیز و تند، یا ٹھنڈی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عاتیتن، سرکش، نافرمان۔ قال ابن عیینہ، ابن عیینہ کہتے ہیں عتت علی الخزان، اس نے سرکشی کی یعنی ہوا نے، کس پر؟ الخزان، چوکیداروں پر، یعنی جو فرشتے ہواؤں پر مقرر ہیں ان کے قابو سے باہر ہو گئی، یعنی ہواؤں کے اوپر جو فرشتے لگائے گئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اللہ کے حکم سے وہ ہوا اس قدر تیز چلی کہ وہ بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ یہ ایک معنی کیا جاتا ہے اس کا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سخرها یہ مسخر کر دی گئی ان پر، یا مسلط کر دی گئی، مسلط کا معنی مسلط کر دی گئی ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوما پے در پے، متتابعتن، متتابع کا معنی یہی ہے یعنی پے در پے۔ فتر القوم فیہا سرعا، تو تم دیکھتے قوم کو یعنی قوم عاد کو، فیہا اس میں، سرعا کے پچھڑی پڑی ہے یعنی وہ گری پڑی ہے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جو کھوکھلی ہو چکی ہو، خاویہ کھوکھلی، اصولہا اس کے تنے، یعنی اعجاز یعنی اصول۔ فہل تری لہم من باقیہ، پھر کیا دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا؟ باقیہ کا معنی ہے بقیہ۔ یہاں باب کے بعد امام بخاری قوم عاد کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے مشکل الفاظ کا کچھ معنی بیان کرتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور کتاب الانبیاء کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہاں اب ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک نبی تھے جو ایک بہت زبردست قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور حدیث ہے، حدثنی محمد بن عرعرۃ حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حدیث محمد بن عرعرہ نے بیان کی ہے، اور محمد بن عرعرہ جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ابو ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور ابو عمر بھی کہا جاتا ہے، البصری، بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ صغار اتباع التابعین میں سے نہیں، تبع تابعین کے جو چھوٹا طبقہ ہے اس میں سے ہیں۔ 213 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان سے بخاری، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یہ ثقہ ہیں۔ اور محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ محمد بن عرعرہ جو ہے یہ 212 ہجری میں فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں 213 میں اور بعض کہتے ہیں 212 میں۔ اور جہاں تک ہود علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے دعا کی ابتدا کرنا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نبی کا ذکر فرماتے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کرتے، چنانچہ ایک دن فرمایا ہم پر اور ہود علیہ السلام
اور صالح علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں. یعنی اپنے ساتھ وہ اور پیغمبروں کا بھی ذکر کرتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس میں صالحین میں سارے پیغمبر اور سب نیک لوگ آ جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بات کرتے کرتے کیا فرما رہے تھے کہ ہم پر سلام ہو اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ ان پیغمبروں کو یاد کرتے تھے جنہیں طرح طرح کی پریشانیاں پیش آئیں، اور پھر ان کے واقعات اور حالات سے وہ تسلی حاصل کرتے تھے کہ ان پر اتنی مشکلیں آئیں تو اگر مجھ پر آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بچایا اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے گا. تو ان پر بھی سلامتی کی دعا اور اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا. سورۃ ہود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اس میں مختلف قوموں کے حالات اور واقعات کے بعد ان پہ آنے والے عذابوں کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت فکر کرتے تھے کہ کہیں آپ کی قوم پر بھی عذاب نہ آ جائے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے بھی آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ہود، الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی ان ساری صورتوں کا ذکر کیا سورہ ہود کے علاوہ. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ قوم عاد تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. اب اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، نصرت، مجھے مدد دی گئی، بالصبا، صبا ہوا کے ساتھ، واہلکت عاد بالدبور، اور ہلاک کیے گئے عاد دبور کے ساتھ، یعنی مغربی ہوا کے ساتھ. قال، کہا، وقال ابن کثیر، اور ابن کثیر نے کہا، عن سفیان عن ابیہ عن ابن ابی نعیم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ، اس سند کے ساتھ، قال، کہ انہوں نے کہا، بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہیبۃ فقسمها بین الاربعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن کے علاقے سے تھوڑا سا سونا بھیجا. ذہیبۃ ذہب سے ہے، تھوڑا سا سونا. فقسمها، تو آپ نے اس کو تقسیم کر دیا، بین الاربعۃ، 4 لوگوں کے درمیان. وہ 4 کون تھے؟ الاقرع بن حابس الحنظلی، ثم المجاشعی، یہ دوسرے ہیں، وعیینۃ بن بدر الفزاری، عیینہ بن بدر فزاری، وزید الطائی. ان 4 لوگوں میں آپ نے وہ سونا تقسیم کر دیا، یعنی تالیف قلب کے لیے. ثم احد بنی نبہان و علقمۃ بن الاثۃ العامری، اس کے بعد بنی نبہان میں سے ایک شخص کو اور علقمہ بن الاثہ العامری کو دیا. ثم احد بنی کلاب، پھر بنو کلاب میں سے کسی شخص کو دیا. فغضبت قریش والانصار، تو قریش اور انصار ناراض ہوئے، یعنی یہ لوگ تو پوری طرح دین میں داخل بھی نہیں ہیں اور ان کی تو کچھ قربانیاں بھی نہیں ہیں، تو ان کو یہ سب کچھ کیوں تقسیم کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ دین کے لیے جنہوں نے اپنا جان مال ہر چیز قربان کی تھی، وہ انسان تھے اور ایک موقع پر انہیں بھی شکایت پیدا ہو گئی. اصل میں مال ایسی چیز ہے کہ جس پر کم ہی لوگ پھر صبر کر سکتے ہیں، اگر وہ دوسروں کے پاس جاتا وہ دیکھیں اور ان تک نہ پہنچے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور تھا اور آپ کی حکمت کچھ اور تھی، اور وہ کیا تھی کہ آپ تالیف قلب کے لیے انہیں دے رہے تھے کہ ان کا دل جیتا جائے اور یہ لوگ اسلام کی مخالفت یا دشمنی چھوڑ دیں اور اسلام کے لیے کارآمد بن جائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں پر کسی اور کو ترجیح دیتا ہے، کس لیے، کس وجہ سے، دین کی خاطر، اور اس پر بعض اوقات آپ کے اپنے بچے نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو یہ مشکل پیش آتی ہو کہ آپ مثلاً اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، مختلف کلاسز لے رہے ہیں، تو بعض اوقات آپ دوسرے بچوں کو جب پیار کرتے ہیں تو آپ کے بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو تو وہ بچے ہم سے زیادہ پیارے ہیں. اور آپ کو وہ کیوں پیارے ہوتے ہیں دوسرے بچے؟ کس لیے؟ اللہ کی خاطر. کیا حرص ہوتی ہے آپ کے اندر کہ یہ بھی دین کی طرف آ جائیں، کیونکہ محبت کے ساتھ لوگوں کو جو دین کی طرف لایا جا سکتا ہے وہ نفرت اور اعتراض اور دوسرے طریقوں سے نہیں لایا جا سکتا. خصوصاً اگر بچوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچے پل رہے ہوں
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نند بیوہ ہو کر آ گئی، کوئی اور ایسا رشتہ دار کہ جن کے بچے یتیم چھوٹ گئے، وہ آپ کے پاس آ گئے، یا آپ نے ان کو پناہ دی، آپ نے ان کے خیال رکھنے کی ذمہ داری لی، تو بعض اوقات آپ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہ کریں کہ اس کا کتنا اجر ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے، تو بعض اوقات بہت شکایتیں گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر بچوں کے درمیان آپس میں کھینچا تانی شروع ہو جاتی کہ یہ ہمارا حق بھی مار رہے ہیں. اور انسان بعض اوقات یتیم بچے کو کیوں ترجیح دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں. تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یعطی صنادید اہل نجد ویدعنا، یعطی وہ دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ صنادید اہل نجد، اہل نجد کے سرداروں کو، رئیسوں کو، بڑوں کو، ویدعنا اور چھوڑ دیتے ہیں ہمیں. قال فرمایا، انما اتألفہم، بے شک میں ان کی تالیف قلب کرتا ہوں، ان کا دل ملاتا ہوں. فاقبل رجل غائر العینین، تو اتنے میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے وجہ کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. تو ایک شخص آیا، غائر العینین، غائر کا لفظ غور سے ہے، سورۃ الملک میں آتا نا، افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تو غور کا کیا مطلب ہے؟ گہرائی میں چلا جائے. تو غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گہرائی سے سوچنا. تو غائر العینین، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، یعنی گہری تھی. کچھ لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، وہ باہر کی طرف ہوتی ہیں، ذرا بڑی بڑی نظر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی آنکھ کا جو ہڈی کا خول ہے یہ زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں اندر ہوتی ہیں. مشرف الوجنتین، اشرف یشرف، اشراف ابھارنے کو کہتے ہیں، ابھرا ہوا ہونا، ظاہر ہونا. اور وجنتین یعنی گال، یہ اوپر والا حصہ جو ہے آنکھوں کے فوراً نیچے جو ہوتا ہے، یہ ابھرا ہوا تھا. تو بعض اوقات جب گال بھرے ہوئے ہوں، ابھرے ہوئے ہوں، تو آنکھیں ویسے بھی پیچھے چلی جاتی، جیسے بعض اوقات سوجن کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے. ناطع الجبین، بلند پیشانی والا. اب آپ دیکھیے، پیشانی بھی ابھری بھی ہو اور گال بھی ابھرے ہوئے ہو، تو آنکھیں پھر کیسی ہوں گی؟ پیچھے کو ہوں گی. کث اللحیتی، گھنی داڑھی والا. محلوق، سر منڈا. حلق الرأس ہوتا ہے نا، سر کو مڈا دینا. ولا تحلقوا رؤوسکم، تو محلوق، سر منڈایا ہوا تھا اس نے، یعنی سر کے بال نہیں تھے، داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، آنکھیں اندر کو تھی، پیشانی اور گال باہر کی طرف تھے. فقالا، تو کہنے لگا، اتق اللہ یا محمد، اللہ سے ڈرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال من یطع اللہ اذا عصیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت پھر اور کون کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. یعنی اگر میں اطاعت نہیں کرتا تو پھر اور کون کرے گا، جبکہ ہر کوئی آپ ہی کو دیکھ کے اطاعت کر رہا ہے، آپ ہی کے سکھانے سے اطاعت کر رہا ہے. اَيَأْمَنُنِ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِ. سبحان اللہ. اَيَأْمَنُنِ، کیا امانت دار سمجھتا ہے مجھے، اللہ، اللہ، علی اہل الارض، زمین والوں پر، ولا تأمنونی، اور نہ تم امانت دار سمجھو گے مجھے، یعنی مجھ پر تو اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرتا ہے، تم نہیں کرو گے. یعنی جس پر رب کائنات اعتماد کرتا ہو تم اس پر اعتماد نہیں کرتے، یہ کیسی بات ہے. فسألہ رجل قتلہ، تو سوال کیا آپ سے ایک شخص نے اسے قتل کر ڈالنے کا کہ اس نے ایسی گستاخی کی کیوں، اس کی ایسی جرت ہوئی کیوں، تاکہ آئندہ کسی کو جرت ہی نہ ہو ایسی بے ادبی کرنے کا. کہتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے یہ اجازت مانگی تھی. احسبہ خالد بن الولید، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالد بن ولید تھے. فمنعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. فلما ولا، پھر جب وہ چلا گیا، وہ شخص اس مجلس سے چلا گیا، قال، فرمایا، ان من دئدئ ھذا او فی عقب ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان
لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا ان من ذئ ھذا، اس شخص کی نسل سے، او فی عقب ھذا، یا اس کی پیٹھ سے یا اس کی نسل سے، قوم، ایسی قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھے گی، لا یجاوز حناجرہم، جو ان کے حلق سے، گلے سے نیچے نہیں جائے گا، کیونکہ سارے مخارج حلق تک آ کے ختم ہو جاتے ہیں، تو بس وہ یہاں تک ہی پڑھیں گے، دل سے نہیں پڑھیں گے مراد ہے، ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرے گا. یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل جائیں گے، ایسے نکل جائیں گے، مروق السہم، تیر جیسا نکلنا، من الرمیتی، شکار سے، یعنی جیسے تیر کو شکار پہ مارا جاتا ہے اور وہ اس کے پار ہو جاتا ہے صاف کا صاف، تو بالکل اسی طرح یہ لوگ دین میں داخل ہوں گے لیکن یوں باہر نکل جائیں گے کہ ان پر دین کی کوئی چیز بھی لگے گی نہیں، اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی بظاہر دین میں ہوتے ہوئے بھی سخت بے دین ہوں گے، کیونکہ دین صرف ظاہر داری کا نام نہیں، دین صرف ظاہر میں قرآن پڑھنے یا چند ریچولز کو اختیار کرنے کا نام نہیں. یقتلون اہل الاسلام، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے. ویدعون اہل الاوثان، اور شرک والوں کو، بتوں والوں کو، وثن کی جمع اوثان، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ترک کر دیں گے، یعنی ان کے تیروں تلواروں کی زد میں مسلمان ہوں گے، یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جبکہ ان کا اصل رخ کہیں اور ہونا چاہیے تھا. تو جب ان کی ساری توجہ، ساری قوت مسلمانوں پہ لگ جائے گی تو آبویسلی وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کریں گے، کسی اور سے نہیں لڑیں گے، پھر مسلمانوں سے ہی لڑتے لڑتے اپنی قوت ختم کر دیں گے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ خوارج کی طرف، خوارج کی طرف، کہ جو بظاہر انتہائی پارسا اور متقی ہوں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہوں گے، قرآن بھی خوب پڑھتے ہوں گے کہ اس جیسا، یعنی اتنا قرآن کوئی نہ پڑھے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، سب کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں اہل ایمان کی دشمنی ہوگی. اور وجہ کیا ہوگی؟ ایسی دشمنیوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بدگمانیوں سے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گمان برا کیا، ان کے بڑے نے، تو وہ آگے نسلوں میں منتقل ہوا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنا ظن، اپنا گمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں بہت اچھا رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا وہ بالکل درست کیا، ہمیں اس پر بالکل اطمینان ہے. جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے وہ سب سچ ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن دین جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا ہر کام درست ہے، چاہے وہ کسی کی موت کا فیصلہ ہو، چاہے کسی کی زندگی کا، کسی کو کچھ دینے کا، کسی سے کچھ لینے کا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ کا ہر فیصلہ درست فیصلہ ہے، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. ہم اللہ پہ راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر دل سے راضی ہوں، اور دین کو اور دین والوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور دین کی باتوں کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اس سے انسان نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس کی نسلوں کے اندر بھی یہ نقصان ہو جاتا ہے. اس سے بھی ڈرنا چاہیے اور اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کبھی بھی صرف دین نہیں بلکہ دین والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ریپرزینٹ کرتے تھے نا، تو سب سے پہلے تو ان سے آغاز ہوا، پھر اس کے بعد صحابہ آتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، اور جو بھی امت کے علماء ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اچھے خیال، اچھے جذبات ہونے چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر ہمیں بہت ظاہر میں دیندار نہیں بھی نظر آتے، ان کے بارے میں بھی گمان اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل کا حال ہم سے زیادہ بہتر ہو اور ہم انہیں حقیر سمجھتے رہیں. یہ ایسا گناہ ہے، یعنی دین کے بارے میں شک اور دین والوں سے نفرت ایسا گناہ ہے، ایسی غلطی ہے
کہ جس کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں. یعنی کچھ گناہ اور کچھ غلط کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اگر کبھی شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی وجہ سے کبھی دل میں خیال آ بھی جائے، خاص طور پہ اگر کوئی ایسی چیزیں پڑھے نا نان مسلم نے لکھی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. مجھے حکمت سمجھ نہیں آ رہی لیکن جو ہے بالکل صحیح ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، نہ کسی حکم پر اور نہ کسی اور چیز پر. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کی اولاد سے وہ لوگ ہوں گے جو اہل اسلام کو قتل کریں گے. اور آپ نے خود یہ بھی فرمایا لئن انا ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں یعنی اگر میں نے ان کا زمانہ پایا، لأقتلنہم، تو میں ضرور ان کو قتل کروں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. قتل عاد، جس طرح قوم عاد کو قتل یعنی ختم کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ہوا کیسی چلی تھی ان پر؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما مسلسل فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لہم من باقیہ. کیا تمہیں کوئی ایک بھی بچا نظر آتا ہے؟ یہ تھا ان کا انجام. تو آپ نے ان کے انجام کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی کہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے قوم عاد کے قتل سے تشبیہ دی گئی یہاں پر. قوم عاد کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سرکش قوم تھی، بہت سخت عناد رکھنے والے لوگ تھے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. تفصیلات آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ الحاقہ میں تو جو آیات آتی ہیں وہ آپ نے سنی. اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تھے تو پریشان ہوتے تھے، کیونکہ قوم عاد پر بھی عذاب جب آنے لگا تو پہلے بادل آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ گرمی کا موسم ہے، بارش برسے گی، بڑے خوش ہو گئے. لیکن اچانک بادلوں سے آگ برسنے لگی. تو جب تک بادل برسنے نہیں لگتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر آتے جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کہیں اسی طرح کا عذاب نہ آ جائے جس طرح قوم عاد پر آیا. پھر ہے حدیث حدثنا خالد بن یزید حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال سمعت عبد اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فهل من مدکر. خالد بن یزید نے حدیث روایت کی ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تبع تابعین سے اخذ کیا. ان کی وفات بھی 212 یا 215 ہجری میں ہوئی اور بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، صدوق ہیں لیکن ان کے کچھ اوہام بھی ہیں، مگر بخاری نے جو احادیث لی ہیں وہ درست ہیں. اور اس میں عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں. یاد رکھیے جہاں عبداللہ کا لفظ خالی آتا ہے نا، مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں عمومی طور پر. وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے فہل من مدکر، کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، یعنی سورۃ القمر کی آیت اور اس میں بھی قوم عاد کا ذکر ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا گیا. باب قول اللہ تعالی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح علیہ السلام. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا؟ کذب اصحاب الحجر، اصحاب الحجر نے جھٹلایا. الحجر کیا ہے؟ الحجر موضع سمود، حجر سمود کا علاقہ ہے. وَأَمَّا حَرْثٌ حِجْرٌ، اور جہاں تک حرث حجر کا تعلق ہے تو اس سے مراد حرام ہے. یہاں حجر کا معنی حرام ہے. وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ، تو ہر وہ چیز جو ممنوع ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجر کہا جاتا ہے. وَمِنْهُ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اسی سے حجرًا محجورہ ہے. اور حجرًا محجورہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ جو کھڑی کی گئی. والحجر کل بناء بنیتہ، اور ہجر کہتے ہیں ہر اس عمارت کو جسے آپ بنائیں. وما حجرت علیہ من الارض، اور جو بھی آڑ کھڑی کی آپ نے زمین پر، فہو حجر، تو وہ ہجر کہلاتی ہے. ومنہ سمی حطیم البیت حجرن، اسی سے حتیم کا نام رکھا گیا، یعنی خانہ کعبہ میں حتیم جو تھا اس کا نام رکھا گیا ہجر، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں.
کأنہ مشتق من محتوم، گویا کہ وہ لیا گیا ہے، مشتق ہے محتوم سے. محتوم کیا ہے؟ مثل قتیل من مقتول، جیسے قتیل مقتول سے ہے، اور مقتول مفعول کے وزن پر ہے. تو محتوم کا بھی معنی کیا ہے؟ یعنی روکا ہوا، یعنی جس جگہ کو روک لیا گیا، جس کے آس پاس رکاوٹ کھڑی کر دی گئی. وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ، اور گھوڑے کی جو مؤنث ہے اس کو بھی ہجر کہتے ہیں، گھوڑے کی مادی کو بھی ہجر کہتے ہیں. وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ، اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی روکتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے مختلف کاموں میں. وحجیٌ بھی کہا جاتا ہے، حجرن کے علاوہ حجیٌ. وَأَمَّا حِجْرُ الْيَمَامَةِ، اور جہاں تک حجر الیمامہ کا تعلق ہے، فَهُوَ الْمَنزِلُ، تو وہ ایک جگہ کا نام ہے جو حجاز اور یمن کے بیچ میں ہے. سمود بھی عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کے دادا کا نام سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح تھا، اس لیے ان کو سمود کہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. حدیث ہے، حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبد اللہ بن زمعہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الذی عقر الناقة فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. حدثنا الحمیدی، ہم سے حمیدی نے بیان کیا، حدثنا سفیان، ہم سے سفیان نے بیان کیا، حدثنا ہشام بن عروہ، ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، عن عبداللہ بن زمعہ، اور وہ عبداللہ بن زمعہ سے. عبداللہ بن زمعہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، کیونکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. عبداللہ بن زمعہ بن الاسود بن عبد المطلب جو ہیں، ان کی کنیت ابو زمعہ ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے بھائی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اشراف قریش میں سے تھے، مدینہ میں رہتے تھے. ابو زمعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی اس مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے، وفات پائے. تو بلال آپ کے پاس آئے اور وہ نماز کے لیے بلا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مر الناس فلیصلوا، لوگوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں. یعنی ان صحابی کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ بلال اذان کہہ چکے تھے، کیونکہ آپ جا نہیں سکتے تھے. ان کی وفات 35 ہجری میں ہوئی، مدینہ کے رہنے والوں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وذکر الذی عقر الناقۃ، اور آپ نے ذکر کیا اس شخص کا جس نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی، کہ وہ کیسا شخص تھا. یاد ہے اس کا ذکر آتا ہے مختلف جگہوں پر قرآن مجید. فقال، تو آپ نے فرمایا فانتدب لها، تو ذمہ لیا اس کا یا تیار ہوا اس کام کے لیے، رجل، ایک شخص، ذو عز، جو بڑی عزت والا تھا، ومنعۃ، اور زور والا تھا، فی قومہ، اپنی قوم میں، کابی زمعۃ، جیسے ابو زمعہ ہے. یعنی جیسے ابو زمعہ عزت والا اور زور والا شخص ہے کیونکہ اشراف قریش میں سے تھے، اسی طرح کا ایک شخص تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی. حدثنا محمد بن مسکین ابو الحسن حدثنا یحیی بن حسان ابن حبان ابو زکریہ حدثنا سلیمان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل الحجر فی غزوة تبوک امرهم الا يشربوا من بئرها ولا يستسقوا منها فقالوا قد اجنا منها واستقينا فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وابي الشموس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر بإلقاء الطعام. وقال ابو ذر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اعتجن بمائه. محمد بن مسکین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بخاری کے استادوں میں سے، اور پھر ابن عمر نے صحابہ میں سے روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل الحجر، جب ہجر میں نازل ہوئے، یعنی غزوہ تبوک کے وقت جاتے ہوئے،
فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے ہجر کے مقام سے آپ گزرے اور وہاں پر رکے بھی. امرہم، تو صحابہ کو حکم دیا، اللہ یشربوا من بئرہا، کہ وہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں، ولا یستسقوا منہا، اور نہ ہی اس سے پانی مشکوں میں بھریں، یعنی حاصل کریں. فقالوا، تو لوگوں نے کہا، قد اجنا منہا، ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے، واستقینا، اور مشکیں بھی بھر لی ہیں. فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس آٹے کو پھینک دیں. وَيُحْرِقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، اور اس پانی کو بہا دیں. وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشَّمُوسِ، سبرہ بن معبد اور ابو الشموس سے روایت کیا جاتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بإلقاء الطعام، حکم دیا تھا کھانا گرا دینے کا، یعنی وہاں طعام کا لفظ آتا ہے عجین کی بجائے. وقال ابو ذر، اور ابو ذر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، من اعتجن بمائہ، کہ جس نے آٹا گوندھا اس کے پانی سے، تو اس آٹے کو گرانے کا بھی حکم دیا. یعنی نہ روٹی پکائی جائے اس سے، اور اگر جو کھانا پک چکا ہے اس کو بھی گرا دیا جائے، اور اس سے خود بھی پانی نہ پیا جائے، نہ مشکوں میں بھرا جائے، وہاں کا کچھ بھی استعمال نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس قوم پر عذاب آیا تھا اور ان کے دل بہت سخت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علاقے کا پانی پی کر ان کے اوپر بھی وہی عادت اور وہی کیفیت طاری ہو جائے. اس سے قاعدے کی بات پتہ چلتی ہے. آج بھی اگر کسی ایسے علاقے میں آپ کا جانا ہو تو اسی سنت پر عمل کریں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جب ڈیڈ سی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کی مٹی اور وہاں کی چیزیں اٹھا لاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات اس کو جسموں پہ مل کے، وہ جسے اسکرب کرتے ہیں نا، تو اسکرب کرنے کے لیے وہاں کا پتھر اور مٹی اور وہ جو ریت سی ہے وہ لے آتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے ایک پیکٹ دیا، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈیڈ سی کی ہے. تو ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، کوئی تحفے میں بھی دے تو اس کو گرا دیں، پھینک دیں، بن میں ڈال دیں. اس حدیث کے روایت کرنے والے جو محمد بن مسکین ہے، یہ بھی امام بخاری کے استادوں میں سے ابو الحسن الیمامی ان کی کنیت اور نسبت ہے، اور 299 میں بغداد میں انہوں نے وفات پائی. ثقہ ہیں اور مامون ہے، یعنی ان سے حدیث کی روایت کی جا سکتی ہے. نسائی کہتے ہیں کہ ہم نے بصرہ میں ان کی طرف سے حدیثیں لکھی، یعنی ان کے ریفرنس سے. ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ النافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان الناس نزلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض ثمود الحجرہ. یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو خبر دی کہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے. کہاں؟ ارض ثمود، ثمود کی زمین الحجر پر. واستقوا من بئرہا، اور ان کے کنویں سے پانی بھی لیا مشکوں میں. واعتجنوا بہ، اور اس کا آٹا بھی گوندھا. فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان یحریقوا ما استقوا من بیارہا، کہ وہ ان کے کنویں سے جو پانی بھر چکے ہیں اس کو گرا دے. وان یعلف الابل العجین، اور یہ کہ وہ آٹا اونٹوں کو دے دیں. وامرہم ان یستقوا من البئر التي كان تردها الناقہ تابعہ اسامہ النافع. یعنی یہاں پر آٹے کو اونٹوں کو کھلانے کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی لو جس میں پانی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی، نہ کہ دوسری جگہ سے. ٹھیک ہے، التی کانا تردها الناقۃ، باقی جگہوں کا پانی نہیں لینے دیا آپ نے. حدثنا محمد اخبرنا عبد اللہ عن معمر عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا. اور اس حدیث میں اب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سالم جو ہیں یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، فقہاء مدینہ میں سے تھے. عبداللہ بن عمر ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور بہت سادہ مزاج کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور لوگ حضرت عبداللہ کو بات بھی اس پہ کرتے تھے کہ آپ سالم سے بہت محبت کرتے ہیں. اور یہ یزدجر کی جو بیٹی تھی اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کے یہ بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور بہت قابل بیٹے تھے. ان کی قابلیت دیکھ کر پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں. ان کے حالات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لما مر بالحجر، جب آپ حجر کے پاس سے گزرے، قالا تو آپ نے فرمایا لا تدخلوا مساکن، ان لوگوں کے گھروں میں مت داخل ہو، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ تم رو رہے ہو، ان یصیبکم ما اصابہم، کہ کہیں تمہیں بھی وہ نہ پہنچے جو ان کو پہنچا، ثم تقنع بردائہ وہو علی الرحل، پھر آپ نے اپنی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا اور آپ اپنے اونٹ کے کجاوے پر تھے، یعنی ایک طرح سے غم کی کیفیت میں تھے، یہ رو رہے تھے، اور لوگوں کو بھی رونے کی بات کی کہ ان کے عبرتناک انجام پر رونے کی ضرورت ہے، نہ کہ انسان ایسی جگہوں کو پکنک پوائنٹ بنا لے یا صرف سیر و تفریح کی جگہ بنا لے. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا ابي سمعت يونس عن الزهري عن سالم ان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابهم. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگاروں کی بستیوں میں نہ جاؤ، ایسے لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان کو پہنچا وہ تم پر بھی آ جائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.